جو کھلا آسمان ہے نا یہ مسجد نہیں ہے، تو وضو خانے میں چلا، اس منڈیر کے باہر جو کھلا آسمان ہے نا اس میں چلا تو حرج نہیں ہے، نہ آ رہا مسجد اس طرف چلتا ہوا، اب منڈیر کے اندر قدم رکھا، اب منڈیر کے پاس بیٹھ جائے، اب آگے نہ چلے جبکہ خطبہ ہو رہا ہے۔ اگر ایسا کبھی آپ نے کیا اور شاید ہی کوئی بچہ ہو اس سے، تقریباً کوئی یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، تو یہ چلتے ہمارے یہاں 7 مدنی پھول خطبے کے چھپے ہوئے ہیں، اس میں نماز کے احکام میں بھی ہیں، فیضان جمعہ والے رسالے میں، اور یہاں فیضان مدینہ میں تو معمول بھی ہے عرصے سے کہ خطبے سے پہلے یہ 7 مدنی پھول پڑھ کے سنائے جاتے، جن میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے۔ اب جو مدنی پھولوں کے وقت بھی نہیں آیا ہی بیچ میں، اس کے بعد آیا خطبہ شروع ہونے کے بعد، تو اب وہ تو بیچارے چلتے ہوئے آتے ہیں، لیکن یہاں ایک ماحول ہے تو کافی بیچارے وہ منڈیر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جو نئے ہوتے ہیں یا وہ مدنی پھول کبھی نہیں سنے ہوتے ہیں، سنی انسنی کرنے والے سست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بہرحال چلتے ہیں، چل کر آتے ہیں آگے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا ابھی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی پکی نیند ہوتی ہے اس کو بار بار اٹھائے، تو جس کی پکی نیند ہو، کیا یہ کہہ کر وہ فجر کی نماز اگر اس کی قضا ہوتی ہے تو کیا وہ یہ کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کہ میری تو نیند بہت پکی ہے، میری آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو کیا ان کا یہ عذر قابل قبول ہوگا؟ اس میں صورتیں جیسے کہ اس نے پوری کوشش کی ہوئی ہے، کسی کو جلدی سو جائے رات کو تو آنکھ کھل جاتی ہے، دیر سے سوتا ہے تو نہیں کھلتی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جلدی سو جائے تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے اور اس کی فجر کے لیے آنکھ کھلے۔ اب یہ جاگے گا تو اب اس کے لیے جاگنے کے لیے نہ یہ بولے میں تلاوت کروں تو اجتماع ذکر و نعت میں جاؤں، تو میں یہ کروں تو اجتماع میں جاؤں تو فلاں کروں، یہ کوئی عذر نہیں ہے، سارے مستحبات ہیں۔ اس کے لیے سونا ہی ضروری ہے، نہ یہ اب دعوت میں جاتا ہے، کہیں بھی دعوت میں جا سکتا ہے، نہ کوئی مدنی مشوروں میں جا سکتا ہے، اس آدمی کو کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ یہ طے ہے اور اس کا تجربہ ہے کہ میں جلدی سوتا ہوں تو جاگ جاتا ہوں فجر کے لیے، تو اس کو سونا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر یہ نہیں ہے معاملہ کہ دیر سے سوتا ہے یا جلدی سوتا ہے، اس کی نیند ایسی ہے کہ اس کی آنکھ کھلتی نہیں، تو اس کی اور صورتیں ہیں، جیسے اگر کوئی الارم سیٹ کر کے گھڑی اس کے ذریعے وہ اٹھ سکتا ہے تو اس کو یہ رکھنی چاہیے، مگر یہ ایک نہ رکھے، میرا مشورہ ہے کہ 3 رکھے، میں خود اپنے سرانے 3 رکھتا ہوں تاکہ وہ میرا بھلے آنکھ کھل جائے کچھ بھی ہو، 3 سرانے رکھنے کی کوشش ہوتی ہے میری۔ بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ ایک جس کو لگایا اس پہ ہاتھ رہ جاتا ہے، ہاتھ لگ جاتا ہے، یا وہ اس کے سیل ویک ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو تینوں مل کر بے وفائی کریں اس کا امکان کم ہوتا ہے، 1 کرے گی 2 کرے گی تو تیسری شاید وہ با وفا نکلے گی، مشینری ہے نا، تو اس لیے وہ 3 گھڑیاں رکھے۔ یہ واجب نہیں ہے گھڑیاں رکھنا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ سورج اگر الارم سے کھل جاتی ہے تو الارم رکھ لے، مقصود اٹھنا ہے جس بھی طریقے سے اٹھ پائے۔ اچھا کسی کو کہہ دے کہ وہ جگہ دے تو کوئی جگہ دے گا تو یہ اٹھ جاتا ہے، تو جس پر اعتماد ہو گھر کے افراد کو، گھر کے بعض افراد نماز پڑھتے ہوتے تو اٹھا بھی دیتے ہیں، تو ان کو ریکویسٹ کرے، پھر نہ اٹھائے دوبارہ ریکویسٹ، بار بار اس کو مطلب ریکویسٹ کرے کہ اٹھا دیا کرے آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ صدائے مدینہ لگانے والے اسلامی بھائی جو ہیں ان کو پکا کرے کہ یار تم روز میرے کو آگے اٹھا دیا کرو، میں بس ورنہ اٹھ نہیں پاتا۔ ایک صورت یہ بھی ہے، جب مسجد کا خادم ہے، مؤذن ہے، ان سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے کہ مہربانی کر کے آپ مجھے اٹھا دیا کریں، وہ بھی امید ہے کہ آپ کا تعاون کریں گے۔ تو اس طرح یہ کہ بہت ساری صورتیں، اب زیادہ کھاتا ہے تو فجر چلی جاتی ہے اور نیند گہری آتی ہے، اور اگر کم کھاتا ہے نیند گہری نہیں آتی اور آنکھ کھل جاتی ہے تو اب تو اس کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے، کم کھائے۔
بہرحال یہ کہ وہ ہر صورت ایسی یہ اختیار کرے جس سے اس کی فجر میں آنکھ کھل جائے. ساری صورتیں اس نے اختیار کر لی مگر آنکھ کھلتی ہی نہیں، تو اب یہ معذور ہے، گناہ گار نہیں ہے. تو اس کے بس میں نہیں ہے نا. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اب کبھی سوئے نہیں، بس دن رات جاگتا ہی رہے، تو مر جائے گا بیچارہ، جاگ ہی نہیں سکتا. اس پر تو پھر بیٹھے بیٹھے سو جائے، کھڑے کھڑے سو کر گر پڑے گا. تو شریعت مطلب اتنا مجبور نہیں کرے گی نا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں جانتا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو. تو یہاں تو یہ نا کہ کوشش نہیں کرتے، وہ بس سستی، رات جاگنا، ہوٹلوں میں بیٹھنا، گپے مارنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور ہم لوگوں کو بدنام کرنا کہ وہ اجتماع میں گیا تھا. بھائی اجتماع تو کتنے بجے تک اجتماع تھا یار؟ اجتماع کتنے بجے تک ہوتا ہے اپنا؟ کتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے. ویسے ہی نارملی لوگ اس سے زیادہ دیر تک جاگتے ہی ہیں آج کل عموماً. اجتماع تو ختم ہو جاتا ہے. اچھا تو ٹھیک ہے، تو گھر نہیں جاتے؟ نہ جائیں. گھر کیوں جاتے ہیں؟ گھر والوں تو ترکیب بنا، گھر دور ہے نا آپ کا، تو فیضان مدینہ میں مثلا بات ہے یہاں سو جائیں. جہاں اجتماع ہوتے ہیں ہمارے سونے کی فیسلٹی تو ہوتی ہے نا، آرام فرما لیں. یہاں تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں، پھر ڈائریکٹ پہلے کام دھندے پر، اگر جلدی ڈیوٹی ہے تو یہاں سے ڈائریکٹ کام دھندے پر جا سکتے ہیں نا. جن کو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، جن کو اب نہیں کرنا تو پھر ہزار بہانے. تو فجر کی نماز کے لیے بھرپور 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 کوشش کرنی ہے کہ یہ قضا نہ ہو. نہ فجر، کوئی سی نماز کبھی بھی کیوں قضا ہو بھائی. جو نماز سونے میں گزار دیتا ہے اس کو اس وعید سے ڈرنا چاہیے، اس وعید کو یاد کرنا چاہیے کہ میرے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا، ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس کے سرانے دوسرا کھڑا ہوا ہے اور اس کے سر پر پتھر دے مارتا ہے، جس سے اس کا سر جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کر پچک کر کچل جاتا ہے. وہ پتھر کیسا ہوگا؟ پھر وہ پتھر دور جا گرتا ہے، وہ شخص اٹھانے جاتا ہے، پتھر جب اٹھا کے لاتا ہے تو یہ سر پھر پورا ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے. پھر یہ اس کو پتھر کو دے مارتا ہے، پھر کچل دیتا ہے سر کو پتھر سے. یہ بار بار عمل جاری ہے. ہمارے آقا کو یہ عرض کیا گیا کہ یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جو نماز میں سستی کرنے والے، نماز کو سو کر، نماز کے اوقات کو سو کر گزارنے والے. تو بہرحال یہ کہ وہ نماز کے لیے جو نماز کے وقت جان بوجھ کر سو جائے، اس کے لیے یہ عذاب کی تو ہے صورت، حدیثوں میں ہے یہ. تو جو اپنے سر پر کبھی پتھر، تو اب کیا مار کے ٹرائی کریں، کبھی زور سے ہاتھ مار کے آدمی ٹرائی کر لے، برداشت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ظاہر برداشت نہیں ہوگا، ٹرائی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو پتھر سے کچلا جانا بالکل، اور پھر موت بھی نہ آنا. حالانکہ یہاں ہمارے یہاں سر کچل جائے کسی کا، پہیے کے نیچے بس کے بعد اوقات آ جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، پچک جاتا ہے، بھیجا پھسل کے نکل پڑتا ہے. یہ واقعات ہوتے ہیں کہ جھرجھری آتی ہے. تو بار بار اگر یہ عمل وہ مرنے کے بعد ہوگا، اگر کسی کو نمازوں کے اوقات میں سوئے رہنے کی وجہ سے یہ عذاب ہو گیا، وہ کرے گا کیا؟ کس ڈاکٹر سے رجوع کرے گا؟ کس سرجن کے پاس جائے گا؟ کون سا مرہم لگائے گا؟ کون اس کی ڈریسنگ کرے گا؟ پٹیاں باندھے گا اس کو؟ یقیناً ایسی کوئی صورتیں نہیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں. میرے سارے میٹھے میٹھے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب تک جو نمازیں قضا کی ہیں اس کی توبہ بھی کریں، اور قضا عمری ادا بھی کرنی ہوگی. جتنی ایک قضا ہوئی سب کو ادا کرنا ہے، اور اب پوری نماز پڑھنا ہے. اور اب کبھی بھی ہماری فجر بھی قضا نہ ہو اور کوئی سی نماز بھی قضا نہ ہو، یہ طے کر کے یہاں سے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور دیگر جو بھی نمازیں چھوٹی ان کی قضا کی نیت کر کے توبہ کر لیجئے، اور ان کی قضا کرنی ضروری ہے. قضا عمری کا طریقہ بھی اس میں دیکھ لیجئے، اپنے نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے، قضا نماز پڑھنے کا طریقہ. اس کا رسالہ بھی مل سکتا ہے چھوٹا سا مکتبۃ المدینہ سے. اس میں قضا نماز کا طریقہ لکھا ہے، اس کے مطابق. اور اگر رسالہ نہیں اویلیبل آپ کے یہاں تو کوئی بات نہیں، وہ
اپنے انٹرنیٹ پر